آپ ذرا سوچئے، امام حسین خود چاہتے تو بڑی لگژری لائف گزار لیتے، کمپرومائز کر لیتے کہ ٹھیک ہے اب جیسا بھی ہے چلنے دو، لیکن آپ جانتے تھے کہ اگر وہ اس وقت کمپرومائز کر لیتے تو پھر رہتی دنیا کے لیے ایگزامپل بن جاتی کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں جب امام حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو ہم بھی کمپرومائز کر لیں۔ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے اس کی بات نہیں مانی، آپ نے اپنا سر کٹانا قبول کر لیا، مگر دین کے پرچم کو بلند کر گئے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ نے اپنی جان تو لٹا دی مگر اسلام کو زندہ کر گئے۔ تو اب جب آپ نے اس کی بات نہیں مانی ناظرین، تو اب آپ سمجھ گئے کہ اب یزید نے بہت ظلم کرنا ہے، اب مجھ پر حملے کرنے۔ اور سبحان اللہ، یہاں علماء کہتے ہیں کہ ایک اور ادب بھی تھا کہ میں مدینہ پاک میں ہوں اور یہاں قتل و غارت گری ہوگی، تو شہر مدینہ میں، میرے آقا کے شہر میں بد امنی نہ ہو، یہاں قتل و غارت گری نہ ہو، یہاں پر جو ہے نا وہ بے ادبی نہ ہو، تو بہتر یہی ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ اب ذرا سوچئے ناظرین، یہ مدینہ چھوڑنے کی بات پتہ ہے کون کر رہا ہے؟ میں اور آپ مدینہ جاتے نا اور مدینے سے واپس آئیں تو دل پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے۔ کہتے نا کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ ایک عاشق رسول کی روح بدن سے نکل جاتی ہے تو جو پیدا ہی مدینے میں ہوا ہو۔ ذرا سوچیں، زندگی کے کم و بیش 50 سال آپ نے مدینے میں گزارے، مدینے کی پیدائش ہو اور پھر جن کے نانا جان کا مزار وہاں پر ہو، آپ سوچئے کہ کس قدر محبت ہوگی مدینے سے۔ اور جب آپ مدینہ منورہ سے نکلے نا ناظرین، تو اس کو جس طرح اللہ اکبر جو علماء نے اور جو داستان رقم کی ہے، اگر وہ دیکھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ اب یہ شعبان کی چوتھی رات تھی اور اس کے 3 پہر گزر چکے ہیں، اور نرم نرم ہوا کے جھونکے سونے والوں کو تھپک تھپک کر سلا رہے ہیں۔ ستاروں کے سنہرے رنگ میں کچھ کچھ سفیدی ظاہر ہو چلی ہے۔ اندھیری رات کی تاریکی اپنا دامن سمیٹنا چاہتی ہے۔ تمام شہر میں سناٹا ہے، نہ کسی بولنے والے کی آواز کان تک پہنچتی ہے، نہ کسی چلنے والے کی چہل پہل سنائی دیتی ہے۔ شہر بھر کے دروازے بند ہیں، ہاں خاندان نبوت کے چشم و چراغ اس وقت جاگ رہے ہیں۔ سامان سفر درست کیا جا رہا ہے، ضرورت کی چیزیں باہر نکالی گئی ہیں، سواریاں دروازوں پر تیار کھڑی ہیں، پردے کا انتظام ہو چکا ہے۔ ادھر امام کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، گھر والے سواریوں پر سوار ہو رہے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ دل کی کیفیت ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، محرابوں نے سر جھکا کر تسلیم کی، میناروں نے کھڑے ہو کر تعظیم دی۔ قافلہ سالار کے تشریف لاتے ہی اب نبی زادوں کا قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کو جب مکہ پاک میں ستایا گیا تھا، صحابہ کرام کے لیے زندگی مشکل کر دی گئی تھی، تو وہاں سے ہجرت کر کے سکون کے لیے، امن کے لیے، محبت کے لیے تو مدینے آئے تھے۔ یعنی میرے آقا پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو میرے آقا جب مدینے آئے تو بنو نجار کی بچیوں نے نغمے گنگنا کر استقبال کیا تھا۔ مدینے کے لوگ مدینے کے دروازوں پر دیوانہ وار آئے تھے اور نبی پاک کا استقبال ہوا تھا۔ اور یہ کچھ ہی سالوں میں تقدیر کا کیسا یہ یوں سمجھے کہ سرکل گھوما ہے کہ اب نواسہ رسول کو وہی مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ نواسہ رسول کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ نانا جان سے انہوں نے مزار پر انوار پر جا کر کیا کچھ باتیں کی تھیں، کیا کچھ عرض کیا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ مگر اب یہ 4 شعبان المعظم مدینہ منورہ سے یہ قافلہ جو ہے یہ مکے کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ بہرحال اب نبی پاک علیہ السلام کی یہ شہزادے جو ہیں مکہ پاک پہنچ جاتے ہیں۔ اب مکہ پاک میں زندگی کے کچھ دن گزارتے ہیں۔ اس دوران ناظرین، کوفی جو ہیں، جو کوفہ میں رہنے والے ہیں، انہوں نے لیٹر لکھنا شروع کیے، اور وہ لیٹر بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں مکتوب آئے۔ اور ان کا لیٹر پتہ کیا تھا؟ وہ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ حضور ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، یزید پلید ہے، یزید کے اعمال درست نہیں ہیں، وہ ہمارا امیر بننے کے لائق نہیں ہے، یا سیدی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ خاندان رسول کے چشم و چراغ ہیں، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ اب آپ کو بہت سارے مکتوب آ گئے۔ اب دیکھیں، ہر جو لیول ہوتا ہے نا بڑوں کا، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ احساس ہوا کہ اگر آج میں کوفہ جا کر ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا اور یہ میری بیعت نہیں کرتے، ان کو مجبوراً یزید کی بیعت کرنی پڑ گئی، تو قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر امام حسین ہمارے پاس آئے نہیں تو ہمیں مجبوراً بیعت کرنی پڑی۔ امام حسین کو وہ رنج تھا، وہ ایک فکر تھی کہ ان لوگوں پر جو کیفیت ہے
اور جو وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں. تو اب اسٹریٹجی پلان کی گئی. بدقسمتی سے جن کو تاریخ پڑھی نہیں ہے, جنہوں نے قرآن و حدیث پڑھا نہیں ہے, جنہوں نے علماء حق کی کتابیں نہیں پڑھی, تو وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک جذباتی فیصلہ تھا, یزید سے فوراً ہی آپ نے جو ہے وہ لڑائی کرنا شروع کر دی, یا آپ جناب اس کی بات, ابھی تو بیعت کا اعلان ہی ہوا تھا اور آپ نے کیا. نہیں, امام حسین نے کمال تدبر کا مظاہرہ کیا, کمال حکمت عملی کا مظاہرہ کیا, کمال دینی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ آپ ڈائریکٹ کوفہ نہیں گئے, بلکہ آپ نے معاملات کو سمجھنے کے لیے اپنے کزن, اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ وہاں پر جائیے اور وہاں جا کر حالات کو دیکھیے اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا کرنا ہے. حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں صاحبزادوں کو لے کر اب کوفہ کو روانہ ہوتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب اتنی ساری درخواستیں تھیں تو حضرت مسلم بن عقیل وہاں روانہ ہوئے, اور جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں پر کیا ہوا. اچھا, امام حسین نے ایک لیٹر بھی دیا حضرت مسلم بن عقیل کو, اور وہ لیٹر کیا تھا کہ تم نے مجھے ریکویسٹ کی ہے, کوفہ والوں سے فرمایا کہ تمہاری ریکویسٹ پر ہم حضرت مسلم کو روانہ کرتے ہیں, ان کی نصرت, ان کی حمایت, یعنی ان کا سپورٹ کرنا تم پر لازم ہے. حضرت مسلم اپنے دو فرزند محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ساتھ لے کر گئے, جو ان کے بڑے پسندیدہ بیٹے تھے. اور اب حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے, آپ نے مختار بن ابی عبید کے گھر پر قیام فرمایا. اب جب جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کے نمائندے آ گئے ہیں, حضرت مسلم بن عقیل آ گئے ہیں, تو جوگ در جوگ ازدحام جمع ہو گیا, رش جمع ہو گیا, اور تقریباً دیکھتے ہی دیکھتے کہ 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. یعنی گویا حضرت امام حسین کے یہ نمائندے تھے, ان کے بہاف پر یہ بیعت ہو رہی تھی, تو انہوں نے فوراً بیعت کر لی, اور جناب بڑا ان کا ویلکم ہوا, بڑا ان کا استقبال ہوا. تو حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہ کوفہ کے لوگ تو بہت سپورٹ کر رہے ہیں, بہت پیار کر رہے ہیں, ایوری بڈی وانٹ ٹو ویلکم امام حسین, وہ حضرت امام حسین کے اتنے چاہنے والے ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ حضرت امام حسین کو لیٹر لکھ دیا. اب جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا اس پورے واقعہ کربلا کا, وہ ذرا سمجھیے گا. حضرت مسلم بن عقیل نے ایک لیٹر لکھا کہ حضور یہاں تو حالات بڑے سازگار ہیں, اور 12,000 لوگ تو میری بیعت کر چکے ہیں, اور آپ کی آمد کے بڑے مشتاق ہیں, اور بہت محبت آپ سے کرتے ہیں, تو آپ ضرور تشریف لائیے تاکہ یہ لوگ اس یزید پلید سے جان ان کی چھوٹے, اور یہاں پر اسلام کی صحیح جو ہے وہ تعلیمات عام ہوں. تو سبحان اللہ, اب یہ مکتوب روانہ کر دیا گیا. یاد رہے اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا, ٹیلی فون نہیں تھا, مکتوب لے کر لوگ ٹریول کرتے تھے, سخت لے کر میسنجر کو جانا پڑتا تھا, اور وہ بھی گھوڑوں اونٹوں پر سفر تھا. تو بہرحال ایک مکتوب لکھ کر انہوں نے روانہ کر دیا. اچھا, آپ نے مکتوب روانہ کر دیا. اچھا, اس وقت جو کوفہ کے گورنر تھے نا, وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے. اچھا, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سارے معاملات کو دیکھا تو کوئی مخالفت نہیں کی. وہ جانتے تو وہ امام حسین سے وہ بھی محبت کرتے تھے, لیکن انہوں نے صرف یہ کہا کہ دیکھو جو تم کام کر رہے ہو نا, یہ یزید کو پتہ چلے گا تو وہ تمہارے بڑا خلاف ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ کوئی روک ٹوک نہیں کی, بالکل ایک لینین سا معاملہ رکھا کہ ٹھیک ہے, وہ جو معاملہ ہو رہا تھا اس کو ہونے دیا. مگر اہل کوفہ میں سے کچھ بدبخت بھی تو تھے نا, انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ نعمان بن بشیر جو ہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اور مسلم بن عقیل آ گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور امام حسین کے نام پر بیعت لے رہے ہیں, اور یہ معاملہ تمہارے خلاف جا رہا ہے. تو جیسے یزید پلید کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو پاسا ہی پلٹ جائے گا, تو اب یزید نے کیا کیا کہ ابن زیاد, یہ ابن زیاد جو ہے یہ بصرہ کا اس وقت والی تھا, اس کو کوفہ کا گورنر بنایا, اور فوراً کا تم وہاں پہنچو, اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو سیک کر دیا, اپنی ذمہ داری سے فارغ کر دیا کہ اب آپ گورنر نہیں ہیں, اب کوفہ کے گورنر کون, اب ابن زیاد کوفہ کا گورنر ہوگا. اچھا, ابن زیاد ایسا مکار تھا کہ اس کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ ہزاروں لوگ امام حسین کے چاہنے والے وہاں موجود ہیں, اور میں جا رہا ہوں ان کو روکنے کے لیے, ان کے خلاف کام کرنے کے لیے, تو میں کوفہ میں داخل کیسے ہوں گا. تو اس بدبخت نے پلان کیا کیا, اس نے بصرہ کے حجازی لوگ جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں نا, اس والا حلیہ اپنایا, رات کو انٹری دی. اچھا, کوفہ میں یہ اطلاع تھی کہ خط تو لکھا جا چکا ہے, کسی دن بھی امام حسین آ جائیں گے, تو کوفہ کے لوگ رات کو جمع ہوتے تھے, دیکھتے تھے کہ کوئی آنے والا ہے تو ہم استقبال کریں. تو دیکھا کہ ایک عربی لباس میں شخص آ رہا ہے, ایک حجازی لباس میں شخص آ رہا ہے, تو لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ امام آ گئے, وہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے. مگر یہ تھا بدبخت ابن زیاد, اور یہ چھپتا چھپاتا گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا. یہ جیسے ہی گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو امام حسین نہیں, یہ تو ابن زیاد ہے. اب اس ابن زیاد بدبخت نے ناظرین جو پلان کیا نا, وہ بڑا خطرناک پلان تھا. اب جیسے ہی ابن زیاد اندر گیا اور وہ اپنے گورنر ہاؤس میں چلا گیا, تو حضرت مسلم بن عقیل اس وقت ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت کر رہے تھے, یعنی ان کی رہائش ایک شخص تھا جس کا نام ہانی بن عروہ تھا, اس کے گھر میں آپ رہتے تھے. تو ابن زیاد نے کیا کیا کہ ہانی کو
بندے اپنے کارکنان بھیجے، فوج بھیجی، اور پہلے تو ہانی کو گرفتار کر لیا، یعنی جو ہوسٹ تھا، جس نے پناہ دی تھی یا جس نے رہائش دی تھی، اسی کو گرفتار کر لیا۔ اچھا، جیسے ہی گرفتار کیا، حضرت مسلم کو بھی پتہ چل گیا، تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ چلو چلتے ہیں گورنر ہاؤس۔ دیکھتے ہی دیکھتے ناظرین 40,000 افراد گورنر ہاؤس کے گرد جمع ہو گئے۔ پورے گورنر ہاؤس کو، جو بھی مکان تھا یا جو بھی عمارت تھی، اس کو گھیرے میں لے لیا، اور اب صرف حضرت مسلم بن عقیل کے اشارے کی دیر تھی۔ یہ 40,000 کا لشکر اندر جاتا تو سب تہس نہس ہو جاتا، اور کنٹرول کوفہ کا حضرت مسلم بن عقیل کو مل جاتا، اور معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا۔ مگر حضرت مسلم بن عقیل جنگ کرنے نہیں گئے تھے، اور سبحان اللہ کیا تربیت تھی آپ کی، آپ نے ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا۔ اندر اس کو پتہ چل گیا ابن زیاد کو کہ باہر تو 40,000 کا لشکر ہے، یہ لوگ تو اگر اندر آئیں گے تو تہس نہس کر دیں گے، اور سارا میرا معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اس بدبخت نے پلان کیا کہ اس نے اپنے فوجیوں کو بھیجا، اور جو کوفہ کے بڑے پیسے والے لوگ تھے، عمائدین تھے، قبیلوں کے سردار تھے، ان سب کو گرفتار کیا، اور ان کو گرفتار کر کے کہا کہ تم ان لوگوں کو کہو کہ حضرت مسلم بن عقیل کی جو ہے وہ دوستی چھوڑ دیں، ان کی حمایت چھوڑ دیں، ورنہ میں نے تم کو بھی مار ڈالنا ہے، تمہارے خاندان کو بھی اڑا دینا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کو اتنا ڈرایا کہ چھت پر وہ لوگ اوپر آئے۔ اب نیچے سمجھ لیں، ذرا امیجن کریں کہ ایک بڑا سا محل ہے یا بڑا سا گورنر ہاؤس ہے، اس کی چھت پر پورے کوفہ کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار کھڑے ہیں، اور نیچے 40,000 لوگوں کا لشکر ہے، حضرت مسلم بن عقیل بھی نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اوپر سے آوازیں لگانا شروع کی، اور اپنے خاندان والوں کو کہا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ ہم مارے جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے، ابن زیاد نے تمہیں بھی نہیں چھوڑنا ہے، تمہارے بھی گھر تباہ ہو جائیں گے، تم ہمیں بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ اب وہ ڈراتے گئے۔ اچھا، ایسا کبھی ہوتا نہیں تھا کہ جو ہم نے تو صحابہ کی سیرت میں پڑھا ہے کہ نبی پاک کے ساتھ شامل ہوئے تو 313,000 کے لشکر سے ٹکرا گئے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا۔ مگر کوفیوں کا انداز دیکھیں کہ جیسے ہی ان کو ڈر اور خوف دلایا گیا، ایک ایک کر کے وہ کم ہوتے گئے، ڈر کے اپنے گھر جاتے گئے۔ آخر کار جب مغرب کا وقت ہوا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس صرف 500 لوگ رہ گئے، آؤٹ آف 40,000، 40,000 میں سے صرف 500 لوگ رہ گئے۔ اور جب مغرب کی جماعت کی آپ نے امامت کی، اور جب آپ نے امامت کے بعد سلام پھیرا تو ایک بندہ بھی پیچھے باقی نہیں تھا۔ امام عالی مقام کے نمائندے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں اور آپ اکیلے ہیں۔ کوفیوں نے ایسی بد عہدی کی، کوفیوں نے ایسی بے وفائی کی، ساری زندگی یوں سمجھے قیامت تک ان کی اس بے وفائی پر، ان کی اس بد عہدی پر، ان کا اس ساتھ نہ دینے پر ان پر ملامت ہوتی رہے گی، ملامت ہو رہی ہے۔